ظالمون تک پڑھا ہے نا 69 آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ 13واں پارہ سورہ یوسف 12ویں صورت ہے اور اس میں 58 آیت نمبر چل رہا ہے. رکوع نمبر 8 اور 9 تلاوت کی ہے. اگر پارے کے اعتبار سے دیکھیں 2 اور 3. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے. اچھا اس سے پچھلی ہاں ٹھیک ہے. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے فدخلوا علیہ فعرفهم، اور وہ ان یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. وہم لہ منکرون، مگر وہ بھائی انہیں نہ پہچان سکے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا یوسف علیہ السلام کو جس انداز میں انہوں نے پہلے دیکھا تھا اب الگ شان تھی. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کروا دیا. قال، تو چلتے وقت ان سے کہا بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، آئندہ تم میرے پاس اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لانا. أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، کیا تم نے ہاں یہ وہ جو تھے نا بنیامین، یہ تھے سوتیلے ان کے ساتھ. ہاں ہاں ہاں. تو فرمایا کہ آئندہ ان کو سوتیلے بھائی کو بھی لانا. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں غلہ پورا ناپ کر دیتا ہوں. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نوازی بھی کرتا ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، بس اگر تم اسے سوتیلے بھائی کو میرے پاس نہ لائے تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے اور نہ ہی تم میرے پاس آنا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، انہوں نے بھائیوں نے کہا ہم والد صاحب کو اس پر آمادہ کریں گے اور اسے اپنے سوتیلے بھائی کو لانے کی پوری کوشش کریں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، یوسف انہی کے سامان میں چپکے سے پیسے بھی رکھوا دیے. لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، انہی کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پونجی کو پہچان لیں، شاید وہ اس طرح دوبارہ لوٹ کر بھی آئیں. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پھر جب وہ بھائی لوٹ کر اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا، لہذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیں تاکہ ہم پھر غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں اس بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسے ہی اعتبار کر لوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا. فاللہ خیر حافظ، اللہ بہتر محافظ ہیں، وهو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑا مہربان ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب بھائیوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنا وہ سرمایہ بھی موجود پایا جو انہیں واپس کر دیا گیا تھا. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، یہ دیکھ کر کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے. هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، دیکھیے یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی بھی کریں گے. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور ایک اونٹ کے غلہ زیادہ لائیں گے، یہ غلہ تو تھوڑا سا ہے. قَالَ لَنُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے اس وقت تک تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، من اللہ، جب تک تم اللہ کو گواہ کر کے لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا يُحَاطَ بِكُمْ، مجھ سے یہ پختہ عہد نہ کر لو، یہ وعدہ نہ کر لو کہ تم اسے میرے پاس ضرور لاؤ گے، واپس لاؤ گے. ٹھیک ہے، واپس لے کر آؤ گے. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، سوائے اس کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ. پھر جب انہوں نے اپنے والد سے پختہ عہد کر لیا تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو ہم جو کہتے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے.
ٹھیک ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے بیٹوں مصر میں تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا الگ الگ. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا. ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں صرف اسی پر بھروسہ ہے مجھے، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ باپ کے حکم کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، تو ان کی احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ سکی مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بلا شبہ یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس علم کی وجہ سے جو ہم نے اللہ نے انہیں دیا تھا. وہ کیا چاہتے تھے یعقوب علیہ السلام مختلف دروازوں سے، اس لیے تاکہ احتیاطاً کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچایا جائے تو اس سے حفاظت رہ سکے، اور سب پہچان بھی نہ لیں کہ یہ ایک ساتھ ہے، اور طاقت بٹی رہے جو ہم اللہ نے انہیں دیا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس الگ بٹھا لیا. قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اور اس سے کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں. ان کے تو سگے بھائی تھے، یہ یوسف بنیامین کے، ہاں نا، تو یوسف ہوں میں، ہاں تمہارا بھائی، لہذا تم اس کا غم نہ کرو جو سلوک یہ بھائی ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں. فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ بھی رکھ دیا. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، بے شک تم لوگ چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے. قالوا، انہوں نے کہا، شاہی دربانوں نے جواب دیا، نفقد سواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ دیا جائے گا اور میں اس وعدہ کا ضامن ہوں. قالوا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، کہ اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں. قالوا، انہوں نے شاہی دربانوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی کیا سزا ہوگی. قالوا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیمانہ پایا جائے وہی آدمی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے. کذالک نجزی الظالمین، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان دوسرے بھائیوں کی سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی. استخرجها من وعاء اخیہ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. اب جب ان کی تلاشی لینا شروع کر دی، آخر کار اپنے بھائی کے سامان سے وہ گم شدہ پیالہ برآمد کر لیا. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی، اپنے بھائی کو روکنے کا انہوں نے یہ انداز بنایا. تو وہ اپنے بادشاہ کے قانون کی روح سے تو اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہیں درجات بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا موجود ہے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، انہوں نے بھائیوں نے کہا اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا ایک بھائی یوسف علیہ السلام بھی ہے، اس سے پہلے چوری کر چکا ہے. بتاؤ
اس کے سامنے ہی بتا. فَأَصَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور دل میں رکھی یہ بات، کہا تم بہت ہی گرے ہوئے درجے پر ہو اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، انہوں نے بھائیوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، لہٰذا آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں. فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والا پاتے ہیں. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون،